جب بھی آپ سے ایتھیزم کے متعلق سوال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمارا ان سے مین جو اختلاف ہے وہ ہے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی سوالات تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ان کے سوالات کے آنسر مل جائیں گے تو وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. کب تک آپ اس چیز کو اوائڈ کرتے رہیں گے؟ نہیں, یہ فضول حرکت ہے. دیکھیں, پڑھی لکھی اپروچ رکھیں. یہ ایک اصول ہے, دنیا میں کوئی بھی بات بغیر اصول کے نہیں چلتی. یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ بغیر اصول کے بات کریں کہ جی منو ایتھو دسنا شروع کرو. اس طرح تو نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر آپ نے موٹر بائک بنانی ہے تو ایک ایس او پی ہے اس کا, تب جا کے ایک موٹر بائک تیار ہونی ہے. آپ کہنے جی مجھے یہاں سے آپ بتائیں, کیا جب آپ ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ انٹیگریشن شروع کرواتا ہے یا پہلے آپ کو ایکس وائی زی کا تعارف کرواتا ہے, الجبرا کا تعارف کرواتا ہے, ڈفرینشیشن پڑھاتا ہے, کرتے کرتے پہلے ڈفرینشیشن پڑھایا جاتا ہے, پھر اس کو الٹ کر کے انٹیگریشن پڑھایا جاتا ہے ایف ایس ای میں. آپ جا کے نہیں منو انٹیگریشن تو پڑھاؤ, تو اس کو بتایا جائے گا کہ ادھر ہم بعد میں پہنچیں گے, کیونکہ ہم انٹیگریشن کا مقدمہ جس بنیاد کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں اس کا سٹارٹ الجبرا سے ہوتا ہے, ایکس وائی زی سے ہوتا ہے, کچھ یونیورسل ٹروتھ سے ہوتا ہے, کچھ ایسے ویریبلز ہیں جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے تو یہاں تک پہنچیں گے. وہ آپ کنسیڈر نہ کریں, آپ کے منو ڈائریکٹ دسو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. اس لیے ہم ایتھیزم سے ہمارا اختلاف ایتھیسٹ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بنیادی مقدمے پہ آئیں, کیونکہ آپ جو چیز لے کے چل رہے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں آپ سے منوائیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی خدا ایگزسٹ کرتا تھا. تو کیا ہم خدا کو محتاج مانتے ہیں پیغمبروں کا؟ تو آپ ہم سے پیغمبر کو ڈسکس نہ کرو, آپ خدا کے مقدمے کو ڈسکس کرو, کریشن کو, کریٹر کو. ونس کریٹر کو جب تم مانو گے نا تو باقی تمہارے سارے سوالات کے جوابات اسی میں چھپے ہوئے ہیں. وہ مقدمہ ہمارا بنیاد وہ ہے نا, بنیاد کے بغیر تو ہم آگے چل نہیں سکتے. بنیاد یہ ہے کہ جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے اس کی ول چلے گی. پھر جب تم ہم سے یہ پوچھو گے نا کہ عورتیں پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہیں, مرد کیوں نہیں گزرتا, تو اس کا جواب ہمیں دینا آسان ہوگا, ول آف گاڈ. تم کہو گے نہیں میں تو اس کو پسند نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے پھر تو پریگننٹ ہو کے بتا دے نہیں میں ہو نہیں سکتا. تو یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری اپنے اوپر بھی مرضی نہیں ہے. کوئی ہے جس نے اپنی مرضی تیری ڈیسٹنی میں مقدر کی ہوئی ہے, تو اس کا پابند ہے. نہ تو اپنے آپ کو نیند سے آزاد کر سکتا ہے, نہ بھوک سے آزاد کر سکتا ہے, نہ کھانے پینے سے آزاد کر سکتا ہے, نہ پیشاب سے آزاد کر سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. کتنا تو مجبور ہے. تو یہ کسی اور کی ول ہے نا جس نے یہ اڈاپٹ کیا ہے اس حکمت کو کہ تجھے 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ سونا ہے تو تیری مشین اگلے 24 گھنٹوں کے لیے پرفارم کرے گی. تو نے کھانا ہے ایز اے فیول, اور وہ بھی وہ چیزیں کھانی ہیں جو تیرے ساتھ کمپیٹیبل ہیں. پیٹرول تو نہیں میں پی سکتا, ڈیزل میں کھا نہیں سکتا, جو کمپیٹیبل ہے میرے ساتھ, کہ جو میرے جسم کا حصہ بنے اور مجھے انرجی بھی دے. شیر کو میں تازہ سبزی کھلا کے نہیں زندہ رکھ سکتا, اور بکری کو قیمہ کھلا کے زندہ نہیں رکھ سکتا. تو دیکھیں نا کس طرح ہر کوئی مجبور محض ہے اس حوالے سے, اپنی اس تقدیر کا پابند ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے, جو شاکلہ اس کے لیے بنا دیا ہے. اتنا میں مجبور ہوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ول آف گاڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ کریٹر کی مرضی ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کے آئی فون والوں نے یہ فلاں بٹن فلاں جگہ کیوں رکھ دیا, اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ ایک ہی جواب دیں گے بھی کریٹر کی مرضی. نہیں مجھے لاجیکلی ثابت کریں. کیوں ثابت کریں؟ تو اپنا بنا لینا. اینڈ پہ تیری ول تو نہیں مانی جائے گی, ول تو اس کی مانی جائے گی جو کریٹ کر رہا ہے. پھر پیغمبر کے بارے میں, شریعت کے قوانین کے بارے میں جتنے رولز کے اوپر تم لاجیکلی ڈسکشن کرو گے اس کے جواب میں ہم ہمیشہ کہیں گے یہ ول آف گاڈ ہے کہ نمازیں 5 ہو. یہ ول آف گاڈ ہے کہ ایک عورت ایک وقت میں صرف ایک مرد سے شادی کرے گی. ویسے ہم اس کے ایتھیکل کوسچنز کے اخلاقی جوابات بھی دے سکتے ہیں, لیکن ہر جواب کے اوپر تم ایک اور کوئی پتہ پھینک دو گے تو سرکار یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. مجھے تو ہزاروں سال کی بھی زندگی مل جائے, میں تمہارے کس سوال کا جواب دوں گا. تم میں ایک سوال, اور اس کا میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم ایک ماڈل ایسا لے آؤ, میں اس میں ایپ نکال دوں گا. الٹیمیٹلی چونکہ شریعت کا مقدمہ, خدا کا مقدمہ اس پہ کھڑا ہے کہ ول آف گاڈ, اور یہ قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس کے لیے ہم پھر بنیادی طور پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے. قادیانیوں کے ساتھ ہم رفع الیدین پہ بات نہیں کریں گے, آمین کے اوپر بات نہیں کریں گے,
ہم ختم نبوت پہ بات کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہ مجھے رفع دین آپ ثابت کر دیں تو میں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا چھوڑ دوں گا. یہ کون بیوقوف ہوگا؟ وہ کہے گا آپ نے رفع دین کا مسئلہ حل کیا ہے، اس کی وجہ سے غلام احمد قادیانی کا میں انکار کیسے کر دوں، جب تک کہ آپ اسے ہاتھ نہ ڈالیں. یہ بیسیکلی شیطان نے ایتھیسٹ کے کمزور مقدمے کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار دے دیا ہے، کوڑا، جو مسلمانوں کے اوپر وہ برساتے ہیں اور مسلمان وہ کوڑا کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دین سے نابلد ہوتے ہیں. ہمارے علماء بھی کس طرح اپنی بحثوں کو الجھائے ہوئے ہیں. آپ اصل مقدمہ آپ دیکھیں کیا ہے، وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر. اور ونس گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نا تو سارا ایتھیسٹ سے ہمارا جھگڑا ختم. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تلاش کرو کون سے والا خدا، آؤ تو صحیح نا، تلاش کرو تو انشاءاللہ تم یہیں تک پہنچو گے. لیکن اگر تم بنیاد کو کلیئر نہیں کرتے اور کبھی نبی الاسلام کی زیادہ شادیوں کو مقدمہ بناتے ہو، کبھی لونڈیوں کے سسٹم کو مقدمہ بناتے ہو، کبھی 4 شادیوں کی اجازت کو مقدمہ بناتے ہو، سرکار یہ تو میں 1 لاکھ آپ کو اسلام کے خلاف میں مقدمات آپ کو قائم کر کے دے دوں گا، لیکن وہ میرے ذہن سے ہوں گے نا، مجھے وہ رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ میں اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں. یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں گے یوٹیوب والوں نے یہ بٹن فلاں جگہ پہ کیوں لگا دیا، اس کا جواب کیا ہے؟ میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا یا فزکس کے کسی قانون کے تحت ثابت کروں گا؟ میں یہ کہوں گا ول آف یوٹیوب. تو دنیا میں یہ اسٹیبلش قانون ہے، اس قانون کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ 2+2=4 ہے. آپ 2+2=4 ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے اگلی بات کریں. اس کو میں اس وقت مانوں گا جب مجھے آپ انٹیگریشن کی لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ ہینڈ سائڈ ثابت کریں گے. میں کہوں گا کہ مامو پارٹی، ادھر جی مامو پارٹی ہے نا، کہ جب تم بنیاد ہی نہیں مان رہا تجھے میں میتھمیٹکس کہاں سے سمجھاؤں جب تک تجھے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. تو اس لیے دنیا میں بھی قانون مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بنیاد کھڑی کرنی ہوتی ہے، اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ آخری منزل پہ پہلے نہیں پہنچ جاتے اور یہ بحث کو الجھاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ لاجکس تلاش کرتے رہتے ہیں. اسی میں آپ پوری زندگی، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص موٹر بائک خریدے اور پھر کہے کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب میرا موٹر بائک پنکچر ہوگا تو اس میں پنکچر میں خود لگاؤں گا اور اس کے لیے جو ربڑ ہے اس کا ربڑ پلانٹ کا پودا میں خود اپنے گھر میں اگاؤں گا. اور پھر وہ پودا بڑا ہوگا، پھر ربڑ نکالنے کے لیے اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کو ٹیوب تک پہنچانے کے لیے، پھر تو پوری زندگی ایک موٹر سائیکل ہی پالے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو نہیں ہے، ویل تو نہیں انوینٹ کرنا. جو اسٹیبلش قوانین ہے آپ نے اس سے آگے چلنا ہے. یہ ہو گیا، اب آگے چلنا ہے. جب آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. پھر بھی جو انریزالوڈ چیزیں ہیں، سب سے بڑی انریزالوڈ چیز تو یہ کہ اللہ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے. سورہ شعراء کے سٹارٹ میں آیا کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں. تو ہو سکتا ہے ایتھیسٹ کہیں گے ہاں جی ایسا ہو جائے تو میں بھی مان لوں گا، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں ہوگا. جب ایسا کریں گے تو کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا. یہ حقیقت بات ہے. مجھے بتائیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے پہ عصا پھینکا، ان کی رسیاں تو صرف آنکھوں کو نظر آ رہی تھی سانپ، انہوں نے کوئی چیز وہاں سے کھائی بھی نہیں ہے، وہ کھا بھی سکتی بھی نہیں تھی کیونکہ نظروں کا دھوکہ تھا. قرآن تو کہتا ہے ایک مکھی کوئی نہیں بنا سکتا، تو جادوگر کیسے سانپ بنا سکتے تھے؟ کچھ نہیں تھا بنایا، وہ سیمز لائک دیٹ تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا تھا وہ سیمز لائک دیٹ نہیں تھا. وہ اجدہا بنا، فزیکلی اس کو کھا گیا. فزیکلی کسی چیز کو ریموو کرنا سیمز لائک دیٹ نہیں ہوتا. وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب ہو گیا، کیونکہ ویڈیو میں غائب کیا ہوتا ہے، ایکچولی وہیں پہ ہوتا ہے. ٹرین کا ڈبہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے، جہاز بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے اور دیواریں چین بھی وہیں پہ ہی ہوتی ہے. وہ کیمرے کے کمال سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ گزر گیا، حالانکہ گزرا نہیں ہوتا، فزیکلی تو نہیں گزرا ہوتا. لیکن یہ تو فزیکلی لوگوں نے دیکھا، کیمرے سے نہیں. اسی وجہ سے جادوگروں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ چیز کچھ اور ہے. قرآن میں گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں. الفاظ جو عربی کے استعمال ہوئے وہ یہ گرا دیے گئے، یعنی وہ انانٹینشنلی، ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا، سجدے میں. اچھا اب مجھے بتائیں، وہ تو سجدے میں گر پڑے، ان کی بنیاد پہ جو کافر کھڑے تھے انہیں تو پہلے سجدے میں گرنا چاہیے تھا کہ یار اب یہ ہمارے گرو ہی گر پڑے ہیں، لیکن وہ وہیں کھڑے رہے. الٹا انہوں نے کہا تمہیں بھی تم لوگ، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں یہ جادو سکھایا. فوراً ہی پینترا بدل دیا، یعنی یو ٹرن لے لیا. پہلے کوئی اور بات تھی، اب کوئی اور بات کر دی، فوراً یو ٹرن لے لیا. یہ اس وجہ سے پھر اس طرح ہدایت تو نہیں ملتی.
یہ کچھ ایتھیسٹ کرتے ہیں, آپ ایک مسئلہ حل کرتے ہیں وہ یو ٹرن لے کے دوسری طرف آ جاتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا یہ بنیادی چیز, اور یہ کوئی دین کی خدمت, اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہم کو جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. میں بھی بڑی چرب زبانی کے ساتھ ایکویشنیں جوڑ کے ویلاگز بنا سکتا ہوں, لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں, کیونکہ جب میں بنا کے سائڈ پہ ہوں گا 50 سوالات اس کے اوپر وہ اور کھڑے کر دیں گے, 100 سوالات میں خود کھڑا کر دوں گا اس کے اوپر, تو اینڈ رزلٹ ہی نہیں ہے. یہ خام خواہ علمی شہوت ہے, ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ علمی شہوت اس طرح لوگوں کی پوری کریں, ٹھیک ہے. جو جائز طریقہ ہم اسی طریقے سے ہی کریں گے, ٹھیک ہے. جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ پیش کریں گے, عقلی دلائل پیش کریں گے, اور بنیادی مقدمہ اس کو کلیریفائی کریں گے, ٹھیک ہوگا.